بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک ایسی خبر آپ کو دینے جا رہا ہوں جس سے آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ وہ خبر ہے عمران خان کا دماغ ٹھکانے آنے سے ریلیٹڈ۔ اچھا، یہ میں نے جو بات کی نا ہوش اڑ جائیں گے، یہ میں پہنا ہوا آج گل نہیں کی تھی، نہ ہی اس طرح کا تھمبنیل لگانے کا عادی ہوں کہ میرا تسی ولاگ ضرور تکو تے جناب مینوں جڑے نا میرا کیا کہتے ہیں وہ ذرا ریٹنگ بڑھے گی۔ نہیں، میں اس چکر میں کبھی نہیں رہا، لیکن یہ واقعی کچھ بات ایسی ہے جس کی وجہ سے بندہ نا پہلے تے میں بھی خبر دیکھی تے میری بھی جڑے نہ سماعت نے یقین کیتا نہ بصارت نے یقین کیتا، لیکن پھر دماغ کو اپلائی کیا، تھوڑا سا ادھر ادھر فون شون کیتے تے گلاں کوئی تھوڑی جی سمجھ آئیں، وہ تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مگر اس سے پہلے میں گزارش کروں کہ ایک کلپ وائرل ہوا ہے، وہ خواجہ آصف صاحب کا، منڈیا سیال کوٹیے کا۔ وہ خواجہ آصف صاحب جو ہے نا وہ مطلب دلدار قسم کے آدمی ہیں، یعنی سیدھی گل جیڑی نا 2.5 فٹ منہ تے کر دیتے ہیں، اور ویسے بندے کو ایسے ہونا چاہیے۔ یقین کریں صحت ٹھیک رہتی ہے بندے دی، اگر بندہ یعنی گلاں جیڑی نا خام خواہ روکی نہ جاوے، وہ تو بھی کڑی جاوے، انہوں ویکھ کے سڑی جاوے، بولنا نہیں گا، چپ کر، ایک چپ 100 سکھ ہے جی، چپ کر در وٹ جا، یہو جی پالیسی تو جے انسان اعتراض برتے، اور چونکہ آپ نے کوئی 2 نمبری کی نہیں زندگی کے اندر، تو پھر پہل لکو کہڑے گل دا تے ڈرنا کیڑی گل دا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب وہ جو کلپ ہے نا، وہ اس کا لبے لباب جو ہے وہ یہ ہے کہ جو میڈیا کے سیٹھ برادران ہیں، یعنی سیٹھ جو ہیں، وہ مالک میڈیا مالکان جو ہیں، وہ ایکچولی وہ کہتے ہیں یہ ملک ریاض کے خلاف کیوں نہیں بولتے، بتائیں ذرا صحافی سر، تسی نہ لیندے تہاڈا مالک نہیں چلاندا، کیوں نہیں چلاندا؟ یہ جو پراپرٹی ٹائکونز ہیں، یہ نا ٹی وی چینل کٹے، ان کا ذاتی اظہار سے کا تعلق گل تے خواجہ آصف دی پاجی 16 نے ٹھیک ہے۔ اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں تو ایک مدت سے یہ بات کہتا آ رہا ہوں، اور جب یہ میں باقاعدہ ریگولر میڈیا کے اندر کام کیا کرتا تھا، یہ جو آپ نیوز ہویا یا جنگ گروپ ہویا یا باقی جتنے اخبارات اور دیگر جگہوں پہ میں نے کام کیا، میں تب بھی یہ بات کہتا تھا، میں اس وقت بھی یہ بات کہا کرتا تھا کہ یار ہم لوگ جو کر رہے ہیں یہ اسی خام خواہی انہاں دی جڑی نا جلی چک پروگرام شروع کیتا ہے، سانوں کی لوڑ ہے اس پاسے پہن دی، ہمیں چاہیے کہ جو سچ ہے صرف وہ بیان کریں، آگے جناب جو انہوں دی مرضی کرتے رہن، لیکن یہاں پر باقاعدہ طور پہ جو اپنے مالک دا جھنڈا چکے نا، سارے اس کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے مارکیٹ میں آ جاتے ہیں۔ آپ ایمانداری سے بتائیں کہ بھی آپ نے ملک ریاض کا نام سنا ہے کسی جگہ پر؟ میں آپ کو ایک مثال دے سکتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست ہیں فراز ان کا نام ہے، وہ ڈان اخبار میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ شاید 2001-2 کی بات ہے کہ اس وقت انہوں نے نا ایک سٹوری کی، اور وہ سٹوری تھی کہ جو ملک ریاض نے کوئی شاید اپنا وہ لگایا ہے کوئی جو بجلی پروڈیوس کرنے کا سسٹم، کچھ اس طرح سے اس میں کچھ گھپلے شپلے تھے، اس سے ریلیٹڈ کوئی سٹوری تھی۔ اب انہوں نے وہ سٹوری کی، اور وہ جناب انہوں نے سلیم آسمی صاحب ہوا کرتے تھے تو اس وقت ڈان کے ایڈیٹر، تو وہ انہوں نے سٹوری نا ان کو بھیج دی، روٹین میں فائل کر دی۔ موقف لینے کے لیے انہوں نے ملک ریاض کے لوگوں سے رابطہ کیا، تو ادھروں پائے نا موقف نہیں آیا، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ سے رابطہ کر لیں گے، بتا دیں گے یہ وہ۔ کچھ دیر بعد وہ کہتے ہیں، اب یہ مجھے فراز صاحب نے تب بتایا تھا، اللہ پاک ان کو صحت دے، مدت ہو گئی میں انہوں نے ملاقات نہیں اس کی، پرانی بات کر رہا ہوں کافی، تو شاید یہ یعنی 2002-3 کی بات ہوگی، اگر میں سن اگے پیچھے کر جاتے معذرت چاہنا، لیکن کافی پرانی گل ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے نا کچھ گھنٹے ڈیڑھ بعد کال آئی سلیم آسمی صاحب کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے کوئی سٹوری فائل کی ہے بحر ٹاؤن سے ریلیٹڈ؟ تو کہتے میں نے کہا جی ہاں۔ وہ یار ایک کاپی مجھے بھی بھیج دو۔ تو کہتے میں نے ان کو بھی ایک کاپی میل کر دی، تو میں کہا لو جی استاد جی یہ خبر تے ہن نہیں آن لگی، دیکھو نا ڈان کا ایڈیٹر بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ آج کے دن بھی میں ایمانداری سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ڈان سے زیادہ معتبر جو ہے نا وہ اخبار وہ کوئی نہیں ہے۔ بالکل میں آپ کو جو اپنے دل کی بات ہے وہ بتا رہا ہوں، بہت زیادہ چیزوں کو انویسٹیگیٹ کر کے رپورٹ کرنے کا وہاں پر رواج ہے، اور شکر الحمدللہ کہ حید کا رواج قائم ہے، کافی حد تک ابھی تک اس پہ عمل ہو رہا ہے۔ خیر، وہ جو فراز کہتے ہیں، میں کہا یار خبر تو پھر نہ ہی آئی، پھر مطلب ہے کہ اتنے بھی بھائن دے بارے کچھ چھپ نہیں سکتا۔ میں نے چونکہ سٹی پر
جو ہے وہ کے لیے خبر دی تھی تو کہتے ہیں میں سٹی پیج دیکھ رہا میٹروپولیٹن اس کو کہتے ہیں اب، تو اس پہ دیکھا کوئی نہیں، پیج 2 دیکھا کوئی نہیں، پیج 3 دیکھا کوئی نہیں، کہتا میں گیا یار چھڈو کی ہویا، تو کہتے ہیں میں نے نا فون کیا سلیم آسمی صاحب کو کہ سر وہ میں نے خبر دی تھی تو سر وہ پھر خبر نہیں آئی سر، میں نے تو موقف کے لیے بھی فون کیا تھا تو انہوں نے موقف نہیں دیا سر، تو میں اب کیا کروں، مطلب وہ ہوں ایڈیٹر نو طریقے کہہ رہے ہیں کہ پا تو خبر رکھ لی پھر میری نہیں چھاپی۔ تو آگے سے انہوں نے سلیم ماسٹر صاحب نے کہا کہ فراز صاحب آپ اپنا اخبار نہیں پڑھتے شاید، آپ سٹی پیج کے علاوہ بھی کچھ پڑھ لیا کریں، دیکھیں بیک پیج دیکھیں اپنے اخبار کا۔ تو ڈان کے بیک پیج پر 8 کالم وہ خبر آئی ہوئی تھی، اور کہتے میں نے ان سے کہا سر یہ اتنی بڑی خبر آپ نے لگا دی، انہوں نے کہا ان کا خیال یہ تھا کہ وہ کسی ایسے اخبار کے ایڈیٹر سے بات کر رہے ہیں جو گھر سے کوئی سودا سلف لے نکلا تھا تو ایڈیٹر بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو سر ڈان اخبار جو ہے نا اس کے علاوہ مجھے کسی جگہ کے اوپر آپ ملک ریاض صاحب کے بارے میں کوئی چھپی ہوئی چیز دکھا دیں جو ان کے خلاف جا رہی ہے، ان کا موقف چھپا ہوگا، نام کے ساتھ چھپا ہوگا، جلی حروف میں چھپا ہوگا، لیکن ان کے خلاف جو چیزیں جاری ہوں گی وہ نہیں شائع ہوتی۔ تو خواجہ آصف صاحب نے اسی طرف اشارہ کیا، اور ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ یار جن تسی میڈیا مالکان نے نا انہوں دی لڑائی نہ لڑو، آزادی اظہار دی گلاں کرو، اپنے آزادی اظہار کی بات کریں۔ مجھے یاد آ گیا ایک ہمارے پی یو جے کے صدر رہے ہیں اور جو بی بی سی میں آج کل وہ ہیں سکلین امام واسطی ان کا نام ہے، لاہور پریس کلب کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، بڑے ڈیسنٹ سے آدمی ہیں۔ آج کل ان کے اندر جو ہے وہ ایک عمران خان سے محبت کا جو ہے وہ سلسلہ وہ کافی زیادہ جوش پکڑا ہوا ہے، لیکن ادروائز وہ ایک ڈیسنٹ آدمی ہے۔ سکلین امام واسطی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بات 1995-96 میں مجھے یاد ہے یہ بات کی تھی کہ آزادی اظہار جو ہے نا وہ صرف اور صرف مالک کے لیے موجود ہے، آپ جو مرضی خبر فائل کر دیں وہاں سے آگے مالک نہیں چھاپے گا، تسی ہی کر لو گے، کیونکہ جو اس نے ایڈیٹر بٹھایا ہوا ہے وہ ایڈیٹر تو اس کے کہنے کے اوپر چلتا ہے۔ وہاں پہ ایڈیٹر کون سا اس وقت وہ ہوتے تھے خان صاحب ڈان کے ایڈیٹر، تو انہوں نے کہا انہوں نے نام لے کے اتنے کہڑا ہو جائے ایڈیٹر بیٹھا ہے، یا طاہر مرزا صاحب جیسے ایڈیٹر تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں۔ طاہر مرزا صاحب بھی ایک بہت بڑا نام گزرے ہیں پاکستان کی جرنلزم کے اندر، تو یا وہ ہوتے تھے ائی رحمان صاحب، صدیقی صاحب، اس طرح کے بہت بڑے بڑے نام تھے جو ایڈیٹر کے طور پہ تھے۔ انہوں نے بھائی کمپرومائز نہیں کیتا، ریزائن کیتا، کہا آ گیا کہ نہ یہ نہیں ہو سکتا، اسی تہاڈے کہنے تے خبر ادھر ادھر کر دی۔ تو نقی صاحب، حسین نقی صاحب اس طرح سے، تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ جو لوگ ہیں نا اب وہ اس یعنی پروفیشن میں نہیں رہے ہیں۔ تو سکلین امام واسطی بھی کہتے تھے کہ مالکان دی آزادی ہے۔ ایک اور اخبار ہوا کرتا تھا فرنٹیئر پوسٹ، دی فرنٹیئر پوسٹ جو ہے اس سے زیادہ آزادی اظہار کسی مالک نے نہیں دیا تھا، رحمت شاہ فریدی ان کا نام تھا، اور ان سے زیادہ آزادی اظہار اخبار میں خبر چھاپنے، کالم چھاپنے کے والے سے کسی اخبار نے آج تک نہیں دیا پاکستان کے اندر۔ بہرحال خواجہ آصف صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ پاجی مالکان دی آزادی نہ لڑو، آزادی اظہار کے اوپر میں تو بالکل کوئی قدغن برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوں، لیکن پائن جھوٹ بھی برداشت نہیں کیتا جا سکتا۔ آپ بہتان لگا دیں کسی کے اوپر اور اس کے بعد کہ یہ میرا آزادی اظہار ہے، سر نہیں، آپ کو ڈیفیمیشن لا لے کے آئیں سر۔ میری یہ میں ہر جو بھی شخصیت ملتی ہے اس سے یہ بات کرتا ہوں، اور آپ لوگ اس بات کی گواہ ہیں کہ میں اپنے ولاگز میں اس بات کی کمپین کرتا ہوں کہ یار آپ لوگ جھوٹ کے خلاف جو ہے نا وہ کھڑا ہونا چاہیے، جھوٹ کے ساتھ نہیں دینا چاہیے، اور چیزیں تھوڑی بہت ہی مطلب اتنے تھلے لوکی کر لیندے ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل لکھی جا رہے ہیں رہنما سنی اتحاد کونسل، میں یہ آپ سے پہلے کہتا رہا ہوں کہ پہلے سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ تب ہوگا جب لیگلی اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا۔ تو کل فیصلہ آ گیا، وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا، خیر اس پہ اگلے ولاگ میں بات کر لیں گے۔ لیکن یہ جو ہے نا آزادی اظہار یہ بہت ضروری ہوتا ہے، قوموں کی زندگیاں بدل لیتا ہے سر یہ آزادی اظہار، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں۔ دنیا نے ترقی کی ہے تو اپنے خیالات کے اظہار کی آزادی کی وجہ سے کی ہے۔ انسان کی جتنی ترقی ہے نا سر یہ اس لیے ممکن ہوئی ہے کہ اس نے جو سوچا اس کو ایکسپریس کیا، پریکٹیکلی بول کے، لکھ کے، کوئی مشین بنا کے،
سر اس طرح سے ترقی ہوئی، ایک دماغ کے اندر ایک آئیڈیا آیا، اس نے دوسرے دماغ تک وہ آئیڈیا منتقل کیا، اتو پینک اور شاید جنریٹ ہوئی، انہیں پھڑ کے جناب ٹیلی فون ایجاد کرتا پڑی، ٹھیک ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں ایکچولی کہ انسان کا جو آزادی کا ہے نا، بولنے کی آزادی، وہ بہت ضروری ہے، پر جھوٹ بولنے کی آزادی کسی معاشرے سے نہیں ہو سکتی سر، اس کی آزادی نہیں ہونی چاہیے۔ جھوٹ آپ کو اس حال میں لے جاتا ہے جس حال میں آج پاکستان ہے، بلکہ ایسے تھلے لے جائے گا، لہٰذا بہتر ہے کہ اس کے اوپر روک لگائی جائے، اور اس کا طریقہ کار ہرگز پیڈا ایکٹ نہیں ہے، اس کا طریقہ کار ہرگز وہ قوانین نہیں ہیں جن کے تحت لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ اس کا حل وہی ہے جو برطانیہ نے کیتا ہے، پائے جو امریکہ نے کیتا ہے، اخبار کڈو، ٹی وی کڈو، یوٹیوب چلاؤ، ٹویٹاں کرو، جھوٹ بولیں گے، جھوٹا ٹویٹ کریں گے، کسی کے خلاف آپ بہتان لگائیں گے، وہ اگر عدالت میں چلا جائے تو بھائی اسے جرمانہ بھرنا پڑے گا، جو بھی پھر وہ عدالت طے کرے گی، ٹھیک ہے۔ 2-4 دن جدادہ وکڑ گیا پائن، باقی بالکل سرت ہو جائیں گے، سدھے ہو جائیں گے۔ یہ ہے طریقہ کار جس سے دنیا نے آزادی اظہار کو بھی برقرار رکھا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی سوسائٹی کو بھی بچایا ہے۔ یہی طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا سر، میں کم از کم یہی سمجھتا ہوں۔ باہر بھائن پھر بھی کرنے والے کوئی ہور نے، اسی تے بھائن ایویں خام خواہ مشورے دے پہ جانے، ساڈا تو کسی مشورہ کدی وقع نہیں جائے گا، اپنے طور سے لگے ہیں، لیکن چونکہ کیا کہتے ہیں کہ اس معاشرے کے ہم فرد ہیں، اور اپنے طور پہ جو میں سمجھتا ہوں بہتر ہونا چاہیے اس کی رائے کا اظہار میں کر رہا ہوں، کسی تے بہتان نہیں، کسی تے جھوٹ نہیں، لیکن جو ہے طریقہ کار جو ہونا چاہیے وہ میرا خیال ہے یہ ہے۔ اچھا، اب میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ ٹائم زیادہ لے گیا میں اصل خبر کی طرف آتے آتے، مگر عمران خان جو ہے نا ان کا دماغ بھائی ٹکانے پہ آ گیا۔ اچھا، ٹکانے پہ کیسے آ گیا؟ ٹکانے پہ آنے کی نا میں آپ کو پہلے خبر بتا دیتا ہوں کیا، پھر میں اس کی دلیل بتاتا ہوں کہ بات درست کیوں لگی۔ خبر ہے جناب افضل بٹ صاحب کی، یہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں، پی ایف یو جے جو ہے ہماری، اس کے یہ پریزیڈنٹ ہیں، اور بڑے کایا قسم کے صحافی ہیں، لیڈر پائن ساڈا اصل میں، ٹھیک ہے۔ اور افضل بٹ صاحب نے یہ خبر دی ہے کہ عمران احمد خان نیازی نے چمکھی لڑائی لڑنے سے خود کو روک لیا ہے، اور کیا کہ پائن مائنس نواز اور مائنس زرداری یہ فارمولہ رکھیں، باقی سارے نہ گل بات شروع کر دیو، بجائے اس کے کہ تسی ہر ان بھی لڑ بلاول نہ بھی لڑی جا، مریم تے بھی حملے کری جا، شہباز شریف نے بھی جناب اکھ میں ٹکا لائی جا، اور کیا کہتے ہیں اڈی ٹپا اسٹیبلشمنٹ نے بھی لا کے رکھ، اس کو چھوڑ دے، صرف یہ ڈیمانڈ رکھے کہ مائنس نواز کر دیں، مائنس زرداری کر دیں، مائنس ساڈے لیے تسی قابل قبول، ان کے علاوہ باقی سب کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کر لے۔ پہلے عمران خان کیا کر رہے تھے؟ پہلے عمران خان جناب کسی نے بھی گل کرنے تیار نہیں سی گا، کسی نے مگر نہیں جانتا۔ اچھا، اب یہ جب یہ خبر آئی ہے تو میں کہ یار کیوں ہو سکتا ہے؟ وہی تو ساری سیاست ہی ایسے گل دے کہ میں نہ مانوں، میں بڑا ہیرو، میں بڑا کھلنائک ہوں، میں جناب کی کہتے ہیں موڈا مار کے کندھ ٹا دیا، اس کا تو سٹائل یہ ہے نا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ صرف 2 بندوں کے لیے اپنے آپ کو محدود کر لے؟ دیکھیں نا، مائنس نواز مائنس زرداری کا مطلب کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کا کہتے تھی مائنس عمران خان سارے نہ گل ہوتی تو وچوں تے گل ہو رہی سی نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایکچولی راستہ نکالا جا رہا ہے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے۔ گل تے زرداری اور نواز شریف تو تھلے تو ہٹ کے نہ پیپل پارٹی کرے گی نہ نون لیگ کرے گی، مگر یہ صرف ایک کیا کہتے ہیں کیموفلاج ہوتا ہے کہ انہوں نے چھاڑ دو جی، باقی تہاڈے نال گل کرنے تیار ہاں۔ اصل میں بات یعنی نواز شریف کے بغیر نون لیگ کیا ہے، زرداری کے بغیر پیپلز پارٹی کیا ہے؟ کاکھ نہیں۔ لہٰذا جو ہے عمران خان جو ہے وہ اصل میں اب عقل شاید ان کو آنی شروع ہو گئی، دماغ ٹکانے پہ آنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اللہ کرے ایسا ہو جائے جی، میں سچی مچی یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان جو ہے نا وہ قومی سیاست کا حصہ بنے اور لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی اس کی عادت ہو، اور جو ہے وہ باقاعدہ سیاست کے اندر انوالو ہو، سیاست کرے نا، دشمنی نہ کرے، رولا ہے کو دشمنی کرتا پائی۔ اچھا، اب یہ بات کیوں مجھے درست لگی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان کے گھر پائن وفد گیا سی، ٹھیک ہے، اسد کیسر صاحب گئے تھے، اتنے جا کے جناب بیٹھ کے انہوں نے جڑا نا منگ پتہ کھیڈیا، میرا مطلب ہے آپس میں بیٹھ کے روٹی کھادی، چائے شاہ پیتی، گل بات کی، مل کر جدوجہد کرنے پر اتفاق کیا۔ سر نارتھ پول اور ساؤتھ پول کا ملاب ہو گیا پائن، عمران خان اور مولانا فضل الرحمان مل رہے ہیں، ایک کرشمہ بھی ہم نے دیکھا ہے نا اس پاکستان کی سیاست کے اندر۔
پھر اس کے بعد اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اسد کیسر اور شیر افضل مروت صاحب جو ہیں انہوں نے ایک جو ان کا بیان چلا ہے، جو ویڈیو بیان ہے شاید، اور اس میں باقی لوگ بیٹھے ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میجر عادل، ریٹائر میجر عادل اور حیدر مہدی، اچھا یہ دو کریکٹر ہیں جو بیٹھ کے نا پاکستان کے باہر مسلسل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بک بک کرتے رہتے، جھوٹ ہی بولی جاندے نے، فراڈ ہی کری جاندے نے۔ میں نے ان کی باتوں کو ایک دو بار دیکھا، سچی بات ہے، بلکہ میں تو خیر شاید حیدر مہدی کو تو میں نے کبھی سنا بھی نہیں ہے، لیکن یہ جو ہیں اپنا میجر عادل راجہ، ایدی میں ایک دو جڑی نا دیکھی ہیں ٹویٹس ان کی نظر سے اکثر گزرتے رہتے ہیں، تو وہ پتہ لگتا ہے کہ بھائی دے ٹڈے چ نا بہت ہی زہر ہے اور بہت ہی زیادہ وہ اینٹی پاکستان ایلیمنٹ ہے۔ پہلے تحریک انصاف انہوں بڑی جند جان بناندی سی اور گلے نال لا کے پھردی سی، ٹھیک ہے، انہوں نے ٹویٹ ری ٹویٹ بھی بڑے وجدے سن، لائک بھی بڑے وجے ہوندے سن اور چیزیں بہت آگے جاتی تھی، لیکن اب کیا ہوا، انہوں نے اس کے ساتھ ڈسکس کر لی، انہوں نے کہا پائے نے ساڈے ترجمان نہیں جے، ساڈا کوئی تعلق نہیں جے، ساڈے کول اپنے ترجمان موجود ہیں، وہ جو موقف دیں گے وہ پارٹی کا موقف ہوگا۔ یہ حیدر مہدی اور میجر عادل راجہ ریٹائرڈ جڑا ہے یہ جو مرضی کے اندر ہے، ساڈا انہاں کو تعلق نہیں ہے، خود کو ڈسٹنس پہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ ہر گاہ کو اطلاع کی جاتی ہے کہ جناب ہنسی انہوں نے آگ کرتا پڑ گیا، یعنی انہوں نے ان سے ہاتھ اٹھا لیا، آگ کر دیا ہے۔ تو یہ اس بات کی نشانی ہے، یہ اس بات کی ایک دلیل ہے جو افضل بٹ صاحب نے خبر دی ہوئی ہے کہ جناب مجھے لگتا ہے اس خبر میں جان ہے، اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہوش اڑا دینے والی گلاں نے، لیکن یہ دلیل کے طور پر بات کی جا سکتی ہے کہ جناب دیکھو انہوں نے ایتھے بھی ہاتھ چک لیا ہے، مولانا فضل الرحمان دے گھر بھی چلے گئے، تو یہ مطلب ہے کہ وہ اب قومی سیاست اور قومی دھارے میں آنا چاہ رہے ہیں، اور صرف ایویں لیپا پوتی دی کرنا مائنس سرداری تے مائنس نواز، نہ انہاں دونوں تو بغیر اسی گل کراں، اسی انہوں نے وچ گل کرنی، وہ پائے نے تو بغیر کی ہے پاکستان کی سیاست، مجھے بتائیں نا۔ زرداری صاحب پاکستان کے صدر بننے جا رہے ہیں، 2 صوبوں میں ان کی حکومت ہے، 2 صوبے جنہوں کا گورنر آنا ہے، سینٹ کا چیئرمین ان کا ہونا ہے، ڈپٹی اسپیکر ان کا ہے، تے نواز شریف دی دھی جڑی وزیر اعلیٰ ہے، بھرا وزیر اعظم ہے، تو انہوں تو بغیر سیاست کی ہونی۔ لہٰذا معاملات جو ہے نا کسی نہ کسی تھان ہوتے پائے نو عقل آئی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں، میری دل سے دعا ہے کہ جو خبر بٹ صاحب نے دی یہ درست ثابت ہو جائے اور عمران خان جو ہے وہ قومی دھارے میں واپس آ جائے۔ میں کم از کم یہ سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو میری بات سے اختلاف ہو، لیکن جو بھی آپ کا موقف ہوگا وہ لکھیے ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ میں معذرت چاہتا ہوں، وہ لفظ کچھ اور نکلنے لگا، لکھیے ضرور مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ پھر وقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔